بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہنوں کے بیچ بڑی اچھی بات چیت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہر بات کر لیتی ہیں۔ میری بہن بہت اچھی تھی، بہت سمجھدار تھی، مجھ سے چھوٹی تھی، یوں سمجھیں کہ میں نے ہی اس کو پالا تھا، کیونکہ میں اس سے پورے 10 سال بڑی تھی اور اب وہ بھی 20 سال کی ہو گئی تھی۔ میری شادی کافی دور ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے ملنے آتی تھی، اور اسی لیے جب ملنے آتی تو کافی دیر تک رک کے جاتی۔ اتنی دور سے کوئی آئے تو پھر 1-2 ہفتے رہنا تو اس کا فرض ہی ہوتا ہے۔ میرا ایک بیٹا بھی تھا جسے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ جب وہ پیدا ہوا تو سب سے زیادہ وہی خوش ہوئی تھی، لیکن آج اس نے مجھے میرے بیٹے کے بارے میں ایسی بات کہی کہ میں نے اپنی ہی بہن کو عجیب نظروں سے دیکھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے یہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کیوں ایسی بات کی۔ وہ میرے بیٹے کو کیا سمجھتی تھی؟ کیا وہ میرے بیٹے کو مجھ سے زیادہ جانتی تھی؟ میں نے اسے کہا کہ وہ جو کہہ رہی ہے وہ بالکل غلط ہے، لیکن پھر اس نے مجھے ایسا ثبوت دکھایا کہ میری آنکھوں سے فوراً آنسو جاری ہو گئے، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں سجدے میں گر گئی، کیونکہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ میرا بیٹا رات کو، میرا نام سمینہ ہے اور میری بہن کا نام ماریا تھا، ہم 2 ہی بہنیں تھیں، ہمارے گھر میں بہت زیادہ پابندیاں تھیں اور ہمارے پورے خاندان میں کبھی کسی نے بھی محبت کی شادی نہیں کی تھی۔ مجھے ایک اکرم نامی بندے سے محبت ہو گئی۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہونا بہت ہی عجیب بات تھی، کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کو کبھی بھی دیکھا نہیں تھا، ایک دوسرے کی تصویریں ضرور دیکھی تھیں۔ ایک دن اس کا نمبر میرے نمبر پر آیا، جو کہ ایک رانگ نمبر تھا۔ بس اسی طرح بات ہونے لگی اور ہم ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو گئے۔ اس نے کہا کہ اپنے گھر والوں کو بتا دو، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا۔ میرے دل میں تو بہت سے اندیشے تھے، کیونکہ اس طرح کی باتیں تو لڑکے کرتے ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کرتے۔ پھر بھی اس کی محبت میں پاگل ہو کر میں نے اپنے گھر والوں کو یہ بات بتا دی۔ میری بہن بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جو مجھ سے پورے 10 سال چھوٹی تھی، اور میں نے جب اپنے گھر والوں کو یہ بات بتائی تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ لیکن 1 گھنٹے کے بعد ہی اکرم کی کال آ گئی۔ انہوں نے میرے بابا سے بات کی اور ان کو سمجھایا کہ میں آپ کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں، پہلے آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اپنی فیملی کو بھیجوں گا۔ اس نے سارے معاملات اس طریقے سے سنبھالے کہ میں بھی حیران ہو گئی۔ ہم لوگوں نے شادی کر لی اور ہم لوگ لاہور سے پنڈی آ گئے۔ میرے ماں باپ لاہور میں رہتے تھے اور وہ پنڈی میں۔ یہاں پر اس نے میرے لیے الگ سے ایک گھر بھی بنایا۔ اس کی نوکری بھی اچھی تھی۔ اللہ نے شادی کے پہلے ہی سال میں بیٹا بھی دے دیا۔ زندگی بالکل اچھی ہو گئی، ایسے لگتا تھا کچھ برا ہے ہی نہیں میری زندگی میں، اور ہمیشہ اچھا ہی رہے گا۔ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو کوئی نئی دعا نہیں مانگتی تھی، بس یہی کہتی تھی کہ اے میرے رب، جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس کی حفاظت کرنا، اور میری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ میری بہن کو مجھ سے بہت محبت تھی، کیونکہ میں نے اسے ماں کی طرح پالا تھا۔ میں اس سے 10 سال بڑی تھی۔ میری ماں بھی نوکری کیا کرتی تھی، اس لیے وہ میرے پاس ہی رہتی تھی۔ ہر کام میں ہی اس کے لیے کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی، اسی لیے میری محبت میں وہ بیچاری اتنی دور آ جایا کرتی تھی۔ جبکہ لانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا تھا تو اکیلی آ جاتی تھی۔ یہاں پر آتی تو 1-2 ہفتے رہتی تھی۔ میرے شوہر کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، وہ بھی میری بہن کو بہت پسند کرتا تھا، کہتا تھا کہ بہت اچھی بچی ہے، تم نے جو اس کی تربیت کی ہے اپنے بیٹے کی بھی ایسی ہی تربیت کرنا۔ اور میں واقعی اپنے بیٹے کی ایسی ہی تربیت کرنا چاہتی تھی، لیکن ناکام ہو رہی تھی۔ وہ بچپن سے ہی بہت زیادہ شرارتی اور ضدی تھا، بہت ہی زیادہ خود پسند تھا۔ وہ اپنی ہی چلاتا تھا، میری کوئی بات نہیں مانتا تھا۔ شاید میں نے کسی کی بھی تربیت نہیں کی تھی۔ میری بہن اچھی تھی تو وہ اچھی نکلی، اور میرا بیٹا ضدی تھا تو وہ ضدی ہی بنتا جا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی کسی کی تربیت نہیں کرتا، انسان جیسا ہوتا ہے ویسا ہی نکلتا ہے، ورنہ ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت بری تو نہیں کرتے۔ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک اولاد اچھی نکلتی ہے اور دوسری اولاد بری نکلتی ہے؟ میں نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر سے بھی چیک کروایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ بھی اکیلے رہتے ہیں اور آپ کا بیٹا بھی اکیلا ہے، اس کی کوئی بہن یا بھائی نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ اس طرح سے پیش آتا ہے۔ آپ لوگ اپنی فیملی پلاننگ کریں اور اس کے لیے کوئی بہن یا بھائی لے آئیں۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی تھی، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن شاید اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، کیونکہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا اور میں ابھی تک پھر سے ماں نہیں بن پا رہی تھی۔ میرا شوہر بہت زیادہ محنت کرتا تھا،
جو زندگی اس نے ہمیں دی تھی اس کو اسی طرح رکھنے کے لیے اس کو دن رات محنت کرنی پڑتی تھی۔ اس نے ہمیں اچھے گھر میں رکھا ہوا تھا، ہمارے پاس گاڑی تھی، گھر میں اے سی لگا ہوا تھا، بڑی بڑی LCDs لگی ہوئی تھی، یہاں تک کہ نوکرانی بھی آتی تھی اور کھانے پینے میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی تھی۔ میری بہن آتی تھی تو کہتی تھی کہ آپ کا گھر تو کسی 5 اسٹار ہوٹل کی طرح لگتا ہے۔ وہ یہاں پر آ کر بہت خوش ہوتی تھی، لیکن اس 5 اسٹار ہوٹل کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے میرے شوہر کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی۔ وہ اسی طرح محنت میں ہی لگا رہا، ہم نے اپنے علاج کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا اور کرتے کراتے 12 سال گزر گئے۔ میرا بیٹا 12 سال کا ہو گیا، مجھے لگا کہ اب اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اب تو وہ بڑا ہو گیا ہے اور اپنے کام خود بھی کر سکتا ہے۔ اب کون سا وہ کوئی کھلونوں سے کھیلنے والا بچہ رہ گیا تھا، اب تو وہ اپنے کمرے میں ہوتا تھا، اس کے پاس موبائل تھا، ٹیبلٹ تھا، اس کے کمرے میں کمپیوٹر بھی لگا کر دیا ہوا تھا ہم نے اسے ہر خوشی اور ہر سہولت کی چیز فراہم کی ہوئی تھی۔ میری بہن جب گھر آتی تو اس کے ساتھ بہت خوش رہتا تھا، کیونکہ میری بہن اس سے زیادہ بڑی نہیں تھی، اسی لیے ان دونوں کی آپس میں خوب جمتی تھی۔ لیکن ابھی میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ میری بہن سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے پیش نہیں آ رہا تھا، اس کے ساتھ زیادہ بیٹھ نہیں رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی جبکہ میں تو کھانا بنا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیوں یہاں کچن میں گرمی میں بیٹھی ہو، جاؤ علی کے ساتھ جا کر کھیلو۔ اس نے کہا کہ وہ تو میرے ساتھ بات بھی نہیں کرنا چاہتا، کہہ رہا تھا کہ مصروف ہوں۔ میں نے کہا لیکن اس کی تو اسکول کی چھٹیاں چل رہی ہیں، اب کون سی مصروفیت ہے؟ تو کہنے لگی کہ پتہ نہیں، کوئی کام کر رہا تھا کمپیوٹر پر، مجھے کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں نے کہا کہ اس نے تمہیں کمرے سے باہر نکال دیا؟ یہ کیسے کہا کہ کمرے سے باہر چلی جاؤ؟ اس نے کہا کہ ہاں ایسے ہی کہا کہ آپ کمرے سے باہر چلی جائیں، مجھے ضروری کام ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے اسے کام ہو۔ میں سوچنے لگی کہ ایسا بھی کون سا کام ہوگا، وہ تو میری بہن کو بہت پسند کرتا تھا۔ میں نے شام کو اس سے پوچھا بھی، لیکن اس نے مجھے ٹھیک سے جواب نہیں دیا۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی کہ علی کا رویہ اچھا نہیں ہے، سیدھی بات سیدھے طریقے سے کر دیتا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے، سیدھی بات سیدھے طریقے سے ہی کرنی چاہیے۔ میں نے کہا کہ نہیں، آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، بس جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ بول دیتا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں اس سے بات کروں گا، لیکن پھر وہی بات کہ میرے شوہر کے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا۔ ایک دن میں صبح اٹھی اور اپنے بیٹے کے کمرے میں گئی۔ اس کے کمرے میں کوئی چیز پڑی تھی جو مجھے چاہیے تھی۔ میں نے دیکھا تو وہ سو رہا تھا، اس کے چہرے پر کھڑکی سے روشنی پڑ رہی تھی، اس کے ہونٹوں کے اوپر لال رنگ کی کوئی چیز لگی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ پتہ نہیں اس کے چہرے پر کیا لگا ہوا ہے۔ میں آگے ہو کر دیکھنے لگی تو اچانک سے چونک کر اٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ تمہارے ہونٹوں پر کیا لگا ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے ہونٹوں کو رگڑ ڈالا اور اس کے ہونٹ صاف ہو گئے۔ میں نے کہا کہ رات کو منہ دھو کر نہیں سو سکتے تھے؟ لگتا ہے تم نے جو پیزا کھایا اس کی کیچپ تمہارے منہ پر لگی ہوئی ہے، کم سے کم منہ تو دھو کے سویا کرو۔ اس نے کہا کہ جی امی، منہ دھو کے ہی سویا تھا۔ میں نے کہا ہاں دھو کے سوئے تھے، تبھی تو دیکھو ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تمہارے منہ پہ کیچپ لگی ہوئی تھی، اب اتر گئی ہے۔ وہ تھوڑا سا گھبرا گیا۔ میری بہن پیچھے ہی کھڑی تھی، وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ گئی۔ میں نے دیکھا تو اس کے چہرے پر عجیب سا احساس تھا، جیسے وہ کچھ سوچ کے پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا تھا؟ کہنے لگی کہ کچھ نہیں۔ اگلی رات بھی میری بہن ادھر ہی رکنے والی تھی۔ مجھے رات کو کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ پہلے مجھے لگا کہ میرے خواب میں سے آواز آ رہی ہے، لیکن پھر محسوس ہوا کہ گھر میں کوئی چیز ٹوٹی ہے۔ میں فوراً اٹھ گئی۔ مجھے لگا کہ بلی ہوگی جس نے کچھ کیا ہوگا، لیکن یہ آواز میرے بیٹے کے کمرے سے آ رہی تھی اور لائٹ بھی آن تھی۔ میں نے جب دستک دی تو اندر خاموشی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بہن باہر نکلی اور دیکھا تو زمین کے اوپر گلدان بھی ٹوٹا پڑا تھا۔ میں نے کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اور میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ تم نے توڑا ہے، کیا غصہ کیا ہے اپنی خالہ پر؟ تو کہنے لگا کہ نہیں، ہم لوگ کھیل رہے تھے، کھیل کھیل میں ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ کون سا ٹائم ہے کھیلنے کا؟ اور کل تو تم اس کے ساتھ ناراض تھی، اب تم آدھی رات کو اس کے ساتھ کھیل رہی ہو۔ میری بہن بھی خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہی ٹھیک ہے۔ وہ اتنا کہہ کر زمین پر پاؤں مارتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ وہ غصے میں تھی، لیکن اسے غصہ کس بات کا تھا؟ یہ تو کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ کھیل رہے تھے، اور میری بہن ایسے نکلی تھی جیسے غصے میں ہو۔ مجھے ان دونوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے وہ ٹوٹا ہوا گلدان وہاں سے اٹھا لیا، جگہ صاف کر دی، اور میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ چپ چاپ سو جائے۔
اور اگر اس نے میری بہن سے لڑائی کی ہے تو سوری بولے، کیونکہ وہ اس سے بڑی ہے۔ جب وہ چھوٹا تھا تو وہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، بیٹے کی طرح پالا ہے اس نے تمہیں۔ اس نے کہا کہ امی میں نے خالہ سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، یا پھر بھی اگر آپ کہتی ہیں تو میں ان سے معافی مانگ لوں گا، آپ پریشان نہیں ہو۔ اگلے دن ہم لوگ باہر ہی بیٹھے تھے، چائے پی رہے تھے، جب میرا بیٹا آیا اور اس نے میری بہن سے معافی مانگی۔ اس نے کہا کہ خالہ رات کے لیے معاف کر دیں۔ میری بہن نے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ مجھے بہت اچھا لگا، خوشی ہوئی مجھے کہ میرے بیٹے نے میری بات مانی، میرا مان رکھ لیا۔ میں نے اپنی بہن کو کہا کہ دیکھا اتنا بھی برا نہیں ہے، جب کچھ پیار سے سمجھاتے ہیں نا تو مان لیتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپی مجھے آپ سے ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی۔ میں نے کہا کہ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ آپ نا اس کی شادی کروا دیں۔ میں بے ساختہ ہنس پڑی۔ میں نے کہا کہ کس کی بات کر رہی ہو؟ علی کی بات کر رہی ہو؟ اس کی شادی کروا دوں؟ اس نے کہا کہ ہاں شادی کروا دیں اس کی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا تمہیں؟ 12 سال عمر ہے اس کی اور تم کہہ رہی ہو کہ اس کی شادی کروا دو۔ اس نے کہا کہ بس آپ میری بات مان لیں اور اس کی شادی کروا دیں، یہی آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ اب وہ مجھے بہت زیادہ سنجیدہ لگی۔ پہلے مجھے لگا تھا کہ شاید وہ مذاق کر رہی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تم کچھ چھپا رہی ہو مجھ سے؟ بتاؤ مجھے پوری بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ سے کچھ نہیں چھپا رہی ہوں، بس جو میں کہہ رہی ہوں آپ وہ کرتے ہیں، اور میں کل واپس جا رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ 3 دن رک کے واپس جا رہی ہو؟ تم تو 1 ہفتے سے زیادہ رکتی ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں اس دفعہ دل نہیں کر رہا۔ میں نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ کیا ہو گیا؟ بچے نے تم سے معافی مانگ لی ہے، پھر بھی تم نے بات دل میں رکھ لی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، ویسے بھی ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، غلطی سے گلدان ٹوٹ گیا تھا، بس میں کل چلی جاؤں گی، آپ میری بات پر غور ضرور کیجیے گا۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جیسا تم کہو، اور اس دفعہ میں خود آؤں گی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ صبح صبح روانہ ہو گئی، لیکن مجھے بڑی مشکل میں ڈال کے چلی گئی۔ ایسی بات کر کے چلی گئی کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس نے ایسا کیوں کہا کہ اپنے بیٹے کی شادی کروا دے۔ مطلب 12 سال کے بچے کی شادی کون کرواتا ہے؟ ہم لوگ کوئی پٹھان قبیلے سے تعلق تو نہیں رکھتے تھے جو اتنی کم عمری میں اپنے بچے کی شادی کروا دیتے۔ میں نے جب یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو وہ بھی ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ تمہاری بہن بھی ابھی تک بچی ہی ہے، ویسے بھی تم سے چھوٹی ہے، ہمارے لیے تو وہ بچی ہے، لیکن لگتا ہے واقعی بچی ہے۔ ایسی الٹی سیدھی باتیں کر کے چلی گئی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ بڑی پریشان تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، جیسے وہ بچی ہے ویسے علی بھی بچہ ہے، آپس میں کوئی لڑائی کی ہوگی، بس ایسے ہی کوئی بات کر دی ہوگی، تم پریشان نہیں ہو، کہاں اس کی شادی کروائیں گے ہم 12 سال میں؟ اس کی شادی کیوں کروائیں گے؟ اس کی شادی تب تک نہیں کروائیں گے جب تک یہ 20 سال کا نہیں ہو جاتا۔ میرے شوہر نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا، لیکن مجھے میری بہن کا انداز ابھی تک یاد تھا۔ اس نے میرے ساتھ کوئی مذاق نہیں کیا تھا، اس نے بہت سنجیدہ ہو کر بات کی تھی۔ مجھے لگا کہ مجھے اسے فون کرنا چاہیے، شاید مجھے فون پر بتا دے، اور اس نے مجھے فون پر بھی نہیں بتایا۔ ایک دن میرا شوہر مجھے بل کے پیسے دے کر گیا اور اس نے کہا کہ آج بل جمع کروا دینا۔ کالونی کی دکان سے ہی بل جمع ہو جاتا تھا اور میں خود ہی جمع کروا دیتی تھی۔ میں نے پہلے ڈھیر سارا سامان لے لیا اور دکان والے سے کہا کہ یہ میرے گھر بھجوا دیں۔ پھر مجھے بل جمع کروانا یاد آیا۔ میں نے جب اسے بل دیا تو اس نے کہا کہ باجی اس میں سے 4000 روپے کم ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، کم تو نہیں تھے، پورے تھے۔ اس نے کہا کہ نہیں باجی، لگتا ہے آپ کم ہی لے کر آئی ہیں۔ شاید میرے شوہر سے غلطی ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے پیسے دیکھے نہیں تھے۔ میں واپس آ گئی، لیکن آج بل کی آخری تاریخ تھی۔ میرا بیٹا ہال میں ہی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ پیسے تمہارے بابا کم دے گئے ہیں اور بل کی آخری تاریخ ہے، اور تمہارے بابا نے تو رات کو دیر سے آنا ہے، 2-3 ہزار ایکسٹرا پڑ جائے گا، غصہ کریں گے۔ اتنا کہہ کر میں وہاں سے چلی گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو میرا بیٹا کہیں باہر چلا گیا۔ واپس آیا تو کہنے لگا کہ بل جمع کروا دیا ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ تو کہنے لگا کہ تھے میرے پاس۔ میں نے کہا کہ 3 سے 4 ہزار تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ تم تو اتنے فضول خرچ ہو، 12 سال کے بچے کے پاس کہاں سے 3 سے 4 ہزار روپے پڑے ہوں گے؟ کہنے لگا کہ تھے میرے پاس، میں فضول خرچ نہیں ہوں، میں جمع کر رہا تھا۔ ویسے مجھے یقین نہیں تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی پیسے جمع نہیں کرتا تھا، بہت ہی زیادہ فضول خرچ تھا، لیکن شاید اس نے اپنے آپ کو بدل لیا تھا۔ میں نے کہا کہ چلو اچھا ہوا، نہیں تو شام کو ڈانٹ پڑ جانی تھی تمہارے بابا سے۔ میری بہن دوبارہ میرے گھر نہیں آ رہی تھی۔
अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। कहने लगी कि दिल नहीं लगता आपके घर में। मैंने कहा कि मुझसे मिलने का दिल नहीं करता तुम्हारा? मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, क्या मेरे साथ कुछ वक्त नहीं गुजार सकती हो? उसने कहा कि नहीं आपो, अभी नहीं आ सकती हूँ। जो मैंने आपको कहा बस आप उस पर गौर करें, नहीं तो आप भी परेशान हो जाएंगी। मुझे अब गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि बता दे क्या बात है, नहीं तो तेरा गला दबा दूंगी। मैं इसी तरह से उसे डांट दिया करती थी। उसने कहा कि आपी, आप जो मर्जी मुझे कर लें, लेकिन मैं अपनी जुबान से अगर ये बात बोलूंगी तो आप कभी भी यकीन नहीं करेंगी, उल्टा आप मेरे साथ ही झगड़ा कर बैठेंगी। लेकिन जब आप अपनी आंखों से देख लेंगी तब आपको पता चल जाएगा। मैंने कहा कि जो मर्जी करो ठीक है, जब मुझे पता चलना होगा चल जाएगा। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने फ़ोन बंद कर दिया। पता नहीं किस किस्म की बातें कर रही थी, साफ साफ बता भी तो सकती थी। मैं अपने बेटे के कमरे के पास से गुजरी तो मुझे अंदर से गाने की आवाज़ आई। किसी ने कंप्यूटर पे गाना लगाया हुआ था, लेकिन खालिसतन लड़कियों वाला गाना था। मैंने कहा कि इसको कब से शौक चढ़ गया लड़कियों वाले गाने सुनने का। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुई गाना बंद हो गया। मैंने कहा कि ये किस किस्म के गाने सुन रहे हो? इस तरह के गानों पर तो शादियों पर मुजरे वगैरह होते हैं, तुम्हारी पसंद को क्या हो गया है? कहने लगा कि अम्मी गलती से लग गया था, बदल दिया है मैंने। मैंने कहा कि मैं अपनी बहन से बात करती हूँ, मुझे 5 मिनट से इस गाने की आवाज़ आ रही थी। कहने लगा कि मैं बाथरूम में चला गया था, मेरा हाथ लग गया होगा और गाना चल गया होगा। क्या हो गया आपको, आजकल क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हैं? मैंने कहा कि तुमने अपनी खाला से क्या कहा था, मुझे बताओ तुम दोनों की आपस में क्या बात हुई थी। तो वो भी अजीब सी हालत में आ गया, उसने भी मुझे नहीं बताया। मैंने अपने शौहर से बात की तो उसने कहा कि देखो, बेटे की तरबियत करना तुम्हारा काम है और तुम्हारी बहन है तो उसे तुम्हें बता देना चाहिए। क्यों पहेलियां बुझवा रही है, क्या पैसे लेकर बताएगी? मेरे शौहर ने हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि आपके लिए तो हर बात ही मजाक होती है। उसने कहा कि मैं क्या करूं, मेरा काम है घर को चलाना, पैसे लेके आना, बच्चे की तरबियत करना तुम्हारा काम है, नज़र रखा करो उस पर। मुझे ऐसा लगता था कि नज़र रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि 2-4 दिन से मेरा बेटा भी अजीबो गरीब हरकतें कर रहा था। कोई काम करते हुए मैं उसे देखती थी तो कहता था कि मैं तो ये काम नहीं कर रहा था, जबकि वो वही कर रहा होता था। एक दिन फिर से मेरी बहन और अम्मी आए। उन्होंने कहा कि तुमसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था और मेरी अम्मी अकेली नहीं आ सकती थी, इसीलिए मेरी बहन भी साथ आ गई। जब रात हुई तो मैंने उसे कहा कि बताओ क्या बात है। उसने कहा कि अगर आप इतनी ही जिद कर रही हैं तो आप आएँ, मेरे साथ आएँ और अपने बेटे के कमरे में सिर्फ झांक कर देखें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। उसने कहा कि मैं आपके बेटे के कमरे की खिड़की खोल दूंगी और रात को हम उस खिड़की से झांक लेंगे, उसको पता भी नहीं चलेगा। मैंने कहा कि ये तुम मुझसे क्या करवा रही हो, मेरा अपना बेटा है। उसने कहा कि आपका बेटा है, आपको कभी सच नहीं बताएगा। आपको नहीं पता आजकल बच्चे कितने ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। माँ बाप को तो अपनी उंगलियों पर नचा लेते हैं और हम लोग नाचते भी रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। मैंने कहा कि ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसा भी करके देख लेती हूँ। उसने मेरे बेटे के कमरे की खिड़की खोल दी और आगे से पर्दा भी हटा दिया, लेकिन इस तरह से कि उसको पता ना चले और हम अंदर झांक सकें। रात हुई तो हम दोनों बहनें जाग रही थी। मेरा शौहर कमरे में सो गया था क्योंकि उसने सुबह जल्दी जाना था और अम्मी भी जल्दी सो गई थी। बेटा भी कमरे में जल्दी चला गया था। हम दोनों ही जाग रहे थे, हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। जब 12 बज गए तो उसने कहा कि अब चलते हैं। हम लोग कमरे की खिड़की के पास आ गए और उसने कहा कि देखें आपका बेटा क्या कर रहा है। मुझे पहले ही कमरे में से गाने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि गाने सुन रहा होगा, लेकिन इतनी बुरी बात तो नहीं थी गाने सुनना कि मेरी बहन इस तरह से मुझे लेकर आती और ये सब कुछ इस तरह से कर रही होती कि जैसे कोई बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब मैंने अंदर झांका तो मेरे कदमों तले से गोया ज़मीन ही निकल गई। मेरे बेटे ने कंप्यूटर पर ही कोई गाना लगा रखा था, जैसा मैंने पहले सुना था, ऐसा गाना जिस पर शादियों पर औरतें मुजरा करती हैं, और साथ ही वो अपने आप को लाइव टेलीकास्ट कर रहा था और उसी गाने पर खड़ा होकर डांस कर रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने औरतों जैसे कपड़े भी पहन रखे थे और उसको देखने वाले कुछ लोग थे जो 3-4 छोटी छोटी स्क्रीन्स पर लाइव नजर आ रहे थे, उसको देख रहे थे और वाह वाह कर रहे थे। अब मेरे दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ने लगी। उस दिन जो उसके चेहरे पर लगा था वो केचप नहीं बल्कि मेकअप था, जिसको शायद उसने ठीक से साफ नहीं किया था
اور ظاہر ہے وہ اس کام سے پیسے کما رہا تھا، تو بل کے پیسے بھی اس نے انہی پیسوں میں سے دیے تھے۔ میری بہن نے مجھے بتایا کہ میں نے رات کو یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا، اور اس نے مجھے باقاعدہ کسی بڑے آدمی کی طرح دھمکایا تھا کہ اگر تم نے یہ بات میرے امی ابو کو بتائی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اتنے سارے لوگوں کو جانتا ہوں، کسی کو بھی کہہ کے تمہیں اٹھوا لوں گا۔ یہ کہا تھا مجھے آپ کے بیٹے نے۔ تبھی میں نے کہا تھا کہ یہ بچہ نہیں ہے، اس کی شادی کروا دیں تاکہ یہ سدھر جائے۔ میں نے تو اپنا سر پکڑ لیا۔ میں اپنے بیٹے کے سامنے جا کر اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، پر میں نے یہ سب کچھ اپنے شوہر کو بتا دیا۔ پھر ہم دونوں نے ایک دن بیٹھ کر اس سے بات کی، تو اس نے کہا کہ مجھے یہ سب کچھ اچھا لگتا ہے اور اس کام کے پیسے بھی ملتے ہیں۔ ہم دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے کچھ سیشن وغیرہ ہوں گے، بچہ اکیلا رہ کر ایسا ہو گیا ہے، لیکن ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ بس اس سے پیار محبت کا معاملہ رکھیں۔ آپ نے اچھا کیا جو اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اس کو کوئی دھمکی نہیں دی، بلکہ سیدھا اس کو یہاں لے آئے۔ ہم سب کچھ سنبھال لیں گے، بس آپ کی محبت اور ٹائم کی ضرورت ہوگی۔ ہم نے کہا کہ ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، بس ہمارے بیٹے کے دماغ سے یہ باتیں نکل جائیں۔ ہم نے اس کے کمرے سے کمپیوٹر اٹھا لیا اور اس کے تیار ہونے کی ساری چیزیں بھی اٹھا لی گئی۔ اس کے علاوہ ہم نے کمپیوٹر ہال میں رکھ دیا کہ اگر کچھ کرنا ہے تو وہیں بیٹھ کر کرے، تاکہ سب دیکھ سکیں کہ کیا کر رہا ہے۔ اب اس کو کہا جاتا تھا کہ وہ دروازہ کھول کر سویا کرے اور ہر بات ہمیں بتایا کرے۔ اس کو جب احساس ہوا کہ یہ سب کچھ اسے نہیں کرنا چاہیے تو وہ بھی اس سب سے نکلنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ پہلے سے بہتر ہوتا جا رہا تھا، کسی کے ساتھ بدتمیزی بھی نہیں کرتا تھا۔ میری بہن نے کہا کہ اگر میں آپ کو خود سے بتاتی کہ آپ کا بیٹا یہ سب کچھ کر رہا ہے تو شاید آپ یہ سمجھتی کہ میں آپ کے بیٹے پر الزام لگا رہی ہوں، اسے برا کہہ رہی ہوں۔ میں اپنی بہن کی بات کو ایسے نہیں لیتی، لیکن شاید وہ ٹھیک کہہ رہی تھی کہ ایک ماں کو جب اس کے بیٹے کے بارے میں کوئی برائی بتائی جاتی ہے تو وہ جذباتی ہو جاتی ہے۔ لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد تو میں سب کچھ سمجھ ہی گئی تھی۔ ہم نے یہ بھی پتہ لگایا کہ یہ سب کچھ شروع کہاں سے ہوا۔ اس کا ایک آن لائن دوست تھا جس نے اس کو یہ سب کچھ بتایا تھا اور کہا تھا کہ اس طرح بہت سے پیسے ملتے ہیں۔ ہم نے اس کو بھی فون کیا اور اس کے ماں باپ کو بھی بتایا کہ آپ کا بیٹا دوسروں کے بچوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اپنے بیٹے کو سنبھال کے رکھیں، نہیں تو ہم کوئی اور قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا بیٹا یہ کر رہا ہے۔ آج کل ماں باپ کو واقعی پتہ نہیں چلتا کہ اولاد کیا کر رہی ہے۔ کمپیوٹر اور فون کے آگے بیٹھ کر ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے کھل جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، اور خاص کر اس عمر کے بچوں پر جو کہ جوان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب میرا بیٹا پہلے سے بہتر ہے، اس کا رویہ بھی بہتر ہو گیا ہے اور اس نے اس طرح کے سارے کام چھوڑ دیے ہیں۔ ہم اس کو معقول جیب خرچ بھی دیتے ہیں تاکہ وہ پیسے کا بہانہ کر کے اس طرف نہ چلا جائے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔